ناظرین السلام علیکم۔ قرآنی سوروں کی معرفت جب ہم نے یہ سیریز شروع کی تھی، ہم بہت سارے سورے ایسے تھے جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن ہم نے اپنی لا علمی کے اندھیروں سے باہر آئے، اسے دور کیا، اور اب سارے نہیں لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کون سا سورہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، کیا سورے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، جیسے رزق کے لیے کون سا سورہ ہے، یا ہم دیکھیں تو حفاظت کے لیے کون سا سورہ پڑھنا چاہیے۔ آج بھی ہم ایک ایسے ہی خاص سورے کی بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے سورہ کہف کے بارے میں۔ ہم سب جانتے ہیں سورہ کہف اصحاب کہف سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس سورے کا کیا پیغام ہے یا اس سورے کو کب پڑھنا چاہیے، یہ سب ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو آئیے ہم اسے جانیں، اور ایک بار پھر ہماری رہنمائی کر رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، تو ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف کے بارے میں۔ سورہ کہف کیا کتنی آیتیں ہیں، کون سا سورہ ہے، کہاں نازل ہوا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے، ایک چھوٹا سا خاکہ اس کے بارے میں بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ سورہ کہف، جس کو اگر یہ کہا جائے کہ اس کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ آقا حسین نے بعد شہادت جب ان کا سر نوک نیزہ پہ چڑھایا گیا تھا تو اسی سورے کی تلاوت کی تھی اور اسی سورے کا انتخاب کیا تھا۔ یہ سورہ اگر قرآن میں دیکھیں تو ترتیب کے اعتبار سے 18 نمبر پر آتا ہے، اور اس سورے میں کل 110 آیات ہیں۔ سورے کو سورہ کہف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کی داستان بیان کی گئی ہے، اور کہف غار کو کہتے ہیں۔ چونکہ اصحاب کہف ایک غار میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ پلٹیں گے امام کے ظہور کے بعد، اس وجہ سے اس سورے کو ان کی وجہ سے اس کا نام سورہ کہف لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورے کو حائلہ بھی کہا ہے، اور نبی نے فرمایا کہ تورات میں یہ سورہ حائلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حائلہ یعنی حائل ہو جانا، درمیان میں آ جانا۔ نبی فرماتے ہیں کہ اس کو حائلہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا، یہ سورہ اس تلاوت کرنے والے اور جہنم کے آگ کے درمیان حائل ہو جائے گا، یہ درمیان میں آ جائے گا، اور اس کو تلاوت کرنے والے کو جہنم کی آگ سے وہ محفوظ رکھے گا۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے سورہ کہف کا۔ اللہ ہم سب کو اس سورے کی حقیقی معرفت سے نزدیک کرے انشاءاللہ۔ آپا، یہ تو رہا کہ جہنم کے بیچ حائل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ دنیا میں اگر ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں تو کیا فائدے ہیں جو یہ سورہ ہمیں اس دنیا میں پہنچاتا ہے؟ سب سے پہلی حدیث اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں نا تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو جس گھر سے یہ سورہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے ایک نور نکلتا ہے، اور وہ نور جا کے کعبے سے مل جاتا ہے۔ یعنی اس قدر یہ نورانی ہے کہ گھر سے نور نکل کے کعبے تک پہنچتا ہے، پھر کعبے سے وہ نور ہوتا ہوا بیت المقدس تک جا کے پہنچتا ہے۔ اس قدر اس کے اندر طاقت اور قوت اس سورے میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ کن چیزوں کے لیے اس سورے کا ہم استفادہ کر سکتے ہیں، تو ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان چوری کا خوف رکھتا ہے کہ گھر میں چوری ہو جائے گی، ہم سو گئے تو کیا ہوگا، کوئی آ جائے گا تو ہم اٹھ نہیں پائیں گے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ رات کے وقت جب انسان سو جاتا ہے، گہری نیند ہوتی ہے، تو گھر میں چوریاں اکثر ہوتی ہیں۔ اگر ایسا خوف ہے تو روایات یہ کہتی ہے، خود امیر المؤمنین کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان سورہ کہف کی آیت نمبر 11 اور 12 پڑھ کر سوتا ہے تو اس کے گھر میں چوری نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب بھی اس کے گھر میں کوئی ایسا انسان رات کی تنہائی میں داخل ہونا چاہے گا جو چوری کی غرض سے آیا ہے تو اس کی آنکھ کھل جائے گی اور پھر وہ فرار کر جائے گا۔ اس کے اندر اس قدر تاثیر پائی جاتی ہے۔ پھر ایک معین وقت پر اگر کوئی اٹھنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر کسی کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم نماز شب کے لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں، مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے، اور ہم 5 بجے اٹھنا چاہتے ہیں لیکن ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے، یا مثلاً 3 بجے اٹھنا چاہتے نہیں کھلتی ہے، اس کے لیے حدیث کے جملے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان جس وقت پر اٹھنا چاہے اس وقت کی نیت کرے اور اس سورے کی آخری آیت کی تلاوت کرے اور سو جائے
تو جو وقت اس نے معین کیا ہے اسی وقت وہ بیدار ہو جائے گا. یعنی یہ سورہ الارم کلاک کا کام کر رہا ہے, خود بے بخود ہم شک اٹھ بے جائیں گے. شک, یہ اتنی بہترین چیز ہمارے پاس موجود ہے. آٹومیٹک انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے اگر وہ آخری آیت کو پڑھ کر سوتا ہے. یعنی اتنی ساری اس میں چیزیں موجود ہیں اس سورے میں. بس ہماری اور آپ کی کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم ایک دنیاوی آیت بھی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگ پڑھ رہے ہیں, جبکہ قرآن پورا کا پورا خزانہ ہے. اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے قرآن میں نہیں رکھا, اور کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کا علاج قرآن میں موجود نہ ہو. جیسے یہ رہا دنیاوی فائدوں کی بات کی بھائی, خاص کر اکیلے جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے کہ جو جنہیں خوف ہوتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں, جو کچھ بزرگ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اب ہم اگر مرنے کے بعد کی بات کریں, قبر ہے, محشر کی منزل ہے, یہ سب بھی بہت ہی خوفناک منزلیں ہیں. تو ان منزلوں پہ یہ سورہ کس طرح ہمارے لیے کام آئے گا؟ 1 سے 2 حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, آپ کے سوال کا جواب واضح طور پہ آپ کو ملے گا. جب یہ سورہ آیا تھا زمین پر, نبی کریم نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا تھا, کیا میں تمہیں ایک ایسے سورے کا تعارف کرواؤں کہ جس کے نازل ہوتے وقت اس سورے کا پروٹیکشن 70,000 ملائکہ کر رہے تھے. اچھا, یہ 70,000 ملائکہ اس کے ارد گرد طواف کر رہے تھے اس سورے کا. تو لوگوں نے کہا جی یا رسول اللہ آپ اس سورے کا تعارف کروائیں. تو نبی نے فرمایا وہ سورہ کہف ہے, جس کے نزول کے وقت 70,000 ملائکہ اس کے ساتھ تھے, اس کے حفاظت کے لیے اس کی حفاظت کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو یہ سورہ کس قدر با اثر ہے گناہوں کے ختم کرنے میں؟ اور اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی انسان اس سورے کو روز جمعہ 1 بار پڑھ لے تو پھر آئندہ جمعہ تک اس کے گناہ اللہ دھوتا رہتا ہے, اچھا, مٹاتا رہتا ہے. دوسری روایت میں نبی کی ہی حدیث ہے کہ آئندہ جمعہ تک, اگر ایک جمعہ کو پڑھا ہے تو آئندہ جمعہ آنے تک انسان کو اللہ گناہوں سے دور رکھتا ہے, وہ خود بخود گناہوں سے بچتا رہتا ہے. یعنی وہ گناہ کے قریب جا ہی نہیں پاتا. ایک شیلڈ کا کام کرتا ہے یہ سورہ, ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک گناہوں سے ہمیں بچاتا رہتا ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث اور ہے کہ نبی کریم کی حدیث ہے, فرمایا کہ اگر کوئی اس سورے کی 10 آیات یاد کر لے, لاسٹ کی 10 آیات, آخری 10 آیات, دیکھیں 110 عدد بھی کتنا خوبصورت ہے نا سورے کا, امیر المؤمنین کا عدد. آخری کی 10 آیات اگر کوئی یاد کر لیتا ہے, حفظ کر لیتا ہے, تو نبی فرماتے ہیں کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. اچھا, یعنی دجال اسے اپنی طرف نہیں کر سکے گا. یعنی جو بہت سے لوگ بھٹک جائیں گے اس کے آنے جی, پر, ان اس میں لیے سے کہ اس کے پاس 2 چیزیں ہوں گی نا دجال کے پاس, ایک کھانے کا بہت زیادہ سامان ہوگا اس کے پاس, ورائٹیز بہت زیادہ ہوگی, اور ایک میوزک کی ورائٹیز بہت زیادہ ہوگی. اس لیے کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ کھانے کے شوقین ہیں اور جو میوزک کے بہت زیادہ شوقین ہیں, دجال ان کو بہت آسانی سے اپنی طرف بہکا لے گا. اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ دجال آنے کے بعد باقاعدہ خطبہ دے گا, اور جب وہ خطبہ دے گا تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے شیدا ہو جائیں گے, اس پر فدا ہو جائیں گے اور اس کی جانب چلے جائیں گے. اگر اس فتنے سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ اس سورے کو ہر شب جمعہ پڑھا جائے. اگر کوئی شب جمعہ پڑھے تو بھی دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا, اور 10 آیات آخری کی اس کی یاد کر لے تو دجال کبھی اس کو اپنی جانب بلا نہیں سکے گا. اور اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اسے شب جمعہ پڑھتا ہے, ہر شب جمعہ, تو یہ شہید دنیا سے جائے گا. جب دنیا سے مرے گا, دنیا سے اٹھے گا, جب اس کو دنیا سے اٹھایا جائے گا تو اس کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا, اور روز محشر اسے شہیدوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا. کتنا بلند مقام ہوگا, وہ شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہوگا. یہ سورہ کہف کی بہت بڑی عظمت ہے کہ ایک بار شب جمعہ پڑھے اور انسان شہادت کا درجہ حاصل. ایک سوال یہاں پر آپ مجھ سے کر سکتی ہیں کہ آخر ایسا کیا ہے اس سورے میں کہ جس کو پڑھنے کے بعد کہا گیا کہ دجال کی طرف نہیں جائے گا انسان؟ اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سورے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کا بیان کیا گیا. اصحاب کہف نے کیا کیا تھا؟ اپنے دور کے دجال کے خلاف قیام کیا تھا. صحیح ہے, بہت تھوڑے سے تھے, مختصر سے تھے, بہت زیادہ تعداد ان کی جو بتائی جاتی ہے وہ کتنی
ان کے کتے کے ساتھ 8 یعنی 8 ہی ہے یہ لوگ، لیکن انہوں نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم جیت نہیں پا رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہاں سے فرار اختیار ہجرت کر جاتے ہیں. اسے فرار نہیں کہہ سکتے، اچھا اسے ہجرت کہیں گے. اچھا وہ ہجرت کر گئے، جیسے نبی نے ہجرت کی ویسے اصحاب کہف نے ہجرت کر لی، بیزاری اختیار کی ان سے، اور وہ جہاں وہاں جا کے غار میں آرام کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ میں ہے وہ سب. اسی طرح اگر کوئی انسان اس سورے کی گہرائی کو سمجھ لے تو پھر اپنے زمانے کے دجال کے خلاف وہ کھڑا ہوگا، اور اگر دجال سے وہ جیت نہ بھی سکا نا تو کم سے کم وہ امام زمان کے پاس جا کر ہجرت کر کے پناہ حاصل کر سکے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سورہ بہت اہم ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. جی جی بہت خوبصورت بات آپا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، ہمارا آخر وقت پتہ نہیں کیسا ہوگا، تو ان سارے خوفوں سے یہ سورہ ہمیں محفوظ کر رہا ہے. آپا ایک سوال آپ سے ہم یہاں پر یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس سورے کی تفسیر کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے، یا وہ کیا پیغامات ہیں جو یہ سورہ ہمیں دے رہا ہے؟ اگر ہم اس سورے کے مضامین یعنی ٹاپکس پر نظر کریں تو سب سے پہلی داستان تو اصحاب کہف کی ہے. اصحاب کہف کی داستان سے ہمیں پہلا پیغام اس سورے کے ذریعے سے یہ ملتا ہے کہ قلیل اگر ہو تو کثیر کو دیکھ کر کبھی گھبرانا نہیں، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو کثرت کے ساتھ ہے وہ حق پر ہو اور جو قلت میں ہے وہ باطل ہو. اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا ہے کہ ہمیشہ کثیر جو ہوتے ہیں، زیادہ تعداد میں جو ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں، اور جو کم تعداد میں ہوتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں. لہٰذا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ قلت میں بھی ہو اگر اور حق پر ہو تو کبھی کثرت سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ حق کے راستے پر چلتے رہو. اس لیے کہ حق کے راستے پہ جو چلتا ہے اس کا مددگار کون ہے؟ اللہ خداوند کریم. اور امام حسین کا وہ جملہ کتنا دل کو سکون دیتا ہے نا کہ جسے رب مل گیا اسے پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے. کیا کھویا اس نے جس نے تجھے پا لیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا حاصل کیا، کیا پا لیا. یہ آقا حسین نے بھی ہمیں سمجھایا. دوسرا جو درس ہمیں ملتا ہے اسی سورہ میں، ایک داستان اور بیان ہوئی ہے 2 بھائیوں کی. ایک بہت مالدار تھا اور ایک غریب تھا. جو مالدار تھا اس کے پاس ایمان نہیں تھا، جو غریب تھا اس کا دل ایمان سے پرنور تھا. یہ غریب انسان بار بار اپنے مالدار بھائی کو سمجھاتا تھا، لیکن وہ اپنے مال کے فخر اور غرور میں کبھی ایمان کی طرف پلٹ کر نہیں آیا. جب اس غریب نے دیکھا کہ اب اس کا پلٹنا ممکن نہیں ہے تو اس نے اسے چھوڑ دیا. اور یہی کامیابی کا راستہ ہے کہ جب کوئی پلٹ کر آنا نہیں چاہتا ہے تو اسے اس کے راستے پر چھوڑ دیا جائے. یہ داستان ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی ایمان کی دولت کو ہاتھ سے جانے نہ دے، بھلے ہی وہ غریب ہو. جس طرح مالدار کی دولت چند دنوں کی ہے اسی طرح با ایمان کی غربت بھی چند دنوں کی ہوتی ہے. اللہ بار بار قرآن میں دلاسا دیتا ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے، ہر امتحان کے بعد کامیابی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. لہٰذا ایمان کو مضبوطی سے پکڑنا. تیسرا یہاں پہ جو درس ہے تیسری داستان سے ملتا ہے. اس میں ایک اور داستان بیان ہوئی ہے اور وہ داستان ہے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی، جو آپ نے سنی ہوگی. ناظرین بھی اس داستان کو جانتے ہوں گے کہ حضرت خضر کو جب حضرت موسیٰ کا استاد بنایا گیا تھا، بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو حضرت خضر کی حضرت موسیٰ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ بے صبرا پن کیا، اور بے صبرے ہو کر انہوں نے کہا کہ اب مجھے آپ سمجھائیے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور جب مصلحت کو حضرت خضر نے بیان کیا تھا تو حضرت موسیٰ نے اس کو قبول کیا کہ ہاں یہ صحیح ہے، میں باطن سے واقف نہیں تھا، میں فقط ظاہر دیکھ رہا تھا. یہ داستان ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ صبر رکھنا چاہیے. صبر رکھیں، ظاہر کو دیکھ کر بے قرار نہ ہو جائیں بلکہ اس کے باطن کی طرف نگاہ رکھیں، نظر رکھیں. مثال اگر ظاہر میں اللہ نے ہمیں مریض کیا ہے تو ظاہری مرض کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں بلکہ باطن کے فوائد کو دیکھ کر خوش ہو جائیں. خداوند کریم نے مریضوں کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہے. ایک پیغام یہ ہو گیا، 3 پیغامات ہو گئے. چوتھا اور آخری پیغام چوتھی داستان کے ساتھ ایک اور داستان اس سورے میں اللہ نے حضرت ذوالقرنین کی بیان کی ہے. کیا کیا تھا انہوں نے؟
مشرق میں سفر کیا، مغرب میں سفر کیا، ہر طرح کے لوگوں سے ملاقات کی، ہر طرح کے رسم و رواج کو دیکھا، اور اس کے بعد سارے لوگوں کو جمع کرتے کرتے کچھ ایک چھوٹا سا لشکر بنا سکے. اور جب وہ چھوٹا سا لشکر ان کا بن گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ یاجوج ماجوج کے خلاف قیام کیا، اور ایک آہنی دیوار، جسے لوہے کی دیوار ہم کہہ سکتے ہیں، آہنی دیوار یاجوج ماجوج کے لیے انہوں نے کھڑی کر دی. اس واقعے سے اس سورے نے ہمیں کیا درس دیا؟ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، ہر ملک میں ہیں، ہر مقام پر ہیں، لیکن اگر وہ معرفت کے ساتھ ایک جگہ ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، ان کی فکر ایک ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے دور کے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار کھڑی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. لہٰذا مشرق میں بھی جاؤ، مغرب میں بھی جاؤ، لوگوں سے ملو، لوگوں کے رسم و رواج کو دیکھو، اور پھر ان سے متحد ہونے کی کوشش کرو. یہی پیغام قرآن مجید کا ہے، اور یہی پیغام سورہ کہف کا بھی ہے. جی ابا، ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے. آپ نے شروع میں کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس سورے کی تلاوت نوک نیزہ پر کی تھی. کیا وجہ تھی کہ امام نے یہ والا سورہ چنا تلاوت کے لیے، اور اس کی تلاوت امام کر رہے ہیں؟ سب سے پہلا تو ہمیں یہی سمجھ میں آنا چاہیے کہ آخر مولا نے تلاوت ہی کیوں کی. جی سر قلم ہو جانے کے بعد نوک نیزہ پہ تلاوت کرنے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مولا بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو، جسم کو تم مار سکتے ہو لیکن میری روح زندہ ہے. تم میرے جسم کے ٹکڑے کر سکتے ہو، پامال کر سکتے ہو، لیکن میری زندگی کو، میری روح کو ختم نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ ایک وجہ، اور بہت ساری وجوہات مفسرین نے بتائی. لیکن اب نوک نیزہ پہ تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں، تم مجھے مار نہیں سکتے. اور اربعین حسینی تو اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ آقا حسین کبھی لوگوں کے دلوں سے جا نہیں سکتے، زندہ رہیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے. پھر سورہ کہف کی آخر مولا نے تلاوت کیوں کی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے بھی بہت سارے نکات مفسرین نے بیان کیے. میں صرف ایک وجہ آپ کو بتا دوں. مولا بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو، اس سورے میں جس طرح سے اللہ نے اصحاب کہف کا بیان کیا، اور اصحاب کہف جو گئے تھے غار میں اور جا کر سو گئے تھے، جس طرح کئی برس سو جانے کے بعد اللہ اصحاب کہف کو دوبارہ جگاتا ہے، اسی طرح تم یاد رکھو کہ مجھے مار دو گے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ میں ختم ہو گیا، میں مٹ گیا. اللہ کی طاقت الگ ہے، خدا کی قوت الگ ہے. اس کی طاقت اور قوت کو تم سمجھ نہیں سکتے. وہ جب برسوں سے سوئے ہوئے اصحاب کہف کو جگا سکتا ہے، تو چند لمحے پہلے شہید ہوئے امام حسین کو وہ بولنے کی قوت گویائی کیوں نہیں دے سکتا؟ دوسرا پیغام جو امام حسین کا سورہ کہف کے سلیکشن کا تھا، وہ یہ کہ مولا بتانا چاہتے تھے کہ اصحاب کہف جو گئے ہیں غار میں، انہوں نے اللہ کے راستے کو اختیار کیا، لیکن اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی بچائی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی. قیام میں جب وہ ہارنے لگے تو انہوں نے کیا کیا؟ ہجرت کر لی. ہجرت کیوں کی؟ تاکہ زندگی بچا سکے. لیکن تم دیکھو کہ میرا اور اصحاب کہف کا مقابلہ نہیں ہے. وہ اللہ کی راہ میں زندگی بچا گئے، ہم اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا گئے. اور اس ایسے ہم نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے کہ نہ گھر ہے، نہ بچے ہیں، نہ خواتین کے سر پہ چادر ہے، نہ بے گور و کفن لاشے پر کوئی کفن ہے. یہ امام حسین کا پیغام تھا سورہ کہف کی تلاوت کے ذریعے سے. جی، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا. آپا، ایک آخری سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر یہ سورے کی کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو کیا کوئی عمل ملتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی تلاوت کی جائے، یا کچھ ایسا حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ کیسے اسے پڑھنا ہے؟ آخر میں ناظرین کی خدمت میں بطور تحفہ دو باتیں بتا دوں صرف. کہ سورہ کہف کے لیے ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ اگر کوئی انسان مقروض ہے. اچھا، دیکھیے قرض کیسا ہے نا. کتابوں میں قرض کے بارے میں ایک جملہ جب پڑھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کتنا حقیقت سے بھرا ہوا جملہ ہے کہ قرض انسان کو جوانی میں ضعیف کر دیتا ہے. بالکل. اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے، اس کے سیاہ بال کو سفید کر دیتا ہے. قرض انسان کا ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے پریشان ہے اور قرض کی ادائیگی کا کوئی سامان نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے بہت چھوٹا سا ایک عمل بتایا گیا کہ وہ سورہ کہف کو لکھے
اور لکھ کر سورہ کہف کو وہ ایک کانچ کا ایسا برتن ہو جس کا دہانہ بہت تنگ ہو. فار ایگزامپل آپ اس کو ایسا سمجھ سکتی, سراہی دیکھی ہے آپ نے, سراہی جیسا وہ ہو, اس کا دہانہ بہت چھوٹا ہو اور پھر وہ برتن اوپر کی طرف سے وہ گول جیسا ہو اور وہ کانچ کا ہو. اس میں اگر لکھ کر وہ رکھ دیا جائے سورہ کہف کو اور پھر اس برتن کو اپنے گھر پہ کسی بھی جگہ پہ رکھ دیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جو قرض ہوتا ہے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. اپنے آپ اس کے قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا کرتا ہے اللہ. اور دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ اگر کبھی کبھی انسان کو بخار بہت زیادہ ہوتا ہے اور بخار ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ سر پہ چڑھ جائے تو پھر پوری زندگی خراب کر دیتا ہے. اگر کسی کا بخار نہ اتر رہا ہو تو اس کے لیے کہا گیا کہ اس سورہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کو لکھا جائے اور لکھ کر اس کے سر کے نیچے, جس کو بخار ہے اس کے سر کے نیچے اگر رکھ دیا جائے تو بہت جلدی اس انسان کو بخار سے آزادی مل جاتی ہے. آپا لکھنا یعنی ہاتھ سے لکھنا ضروری ہے یا ہم پرنٹ آؤٹ وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ مشکل نہیں ہے, اگر آپ پرنٹ آؤٹ بھی نکالیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر لکھیں تو لکھنے کا بھی اجر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. بے شک. بہت بہت شکریہ آپا, جزاک اللہ. انشاءاللہ امید ہے کہ ناظرین کے جو بہت سارے ڈاؤٹس ہوں گے وہ کلیئر ہوئے ہوں گے. ناظرین, جس طرح آپا نے بتایا کہ یہ سورہ ہم لوگوں کو کس کس طرح مدد کرتا ہے, کبھی یہ نیند سے بیدار کرتا ہے تو کبھی آپ کے گھر کی حفاظت کرنے میں مدد کرتا ہے کہ چور چکے نہ گھسائیں آپ کے گھر میں. پھر اس کے بعد آپا بتا رہی ہیں کہ کس طرح یہ سورہ ہمارے لیے رزق کی فراوانی ہم لوگوں کو دیتا ہے, قرضوں کو ادا کرتا ہے. تو یہ سورہ اپنے آپ میں بہت ہی اہم ہے اور اللہ ہم سب کو اس سورہ کی تلاوت کرنے کی توفیق انشاءاللہ عطا کرے. ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور سورہ کے بارے میں جانیں گے اور اس کی معرفت حاصل کریں گے. تب تک آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.